نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. ان کی نسبت بھی ہے نام بھی افکار بھی عظیم، ان کی نسبت بھی ہے نام بھی افکار بھی عظیم، گفتار بھی اخلاق بھی کردار بھی عظیم، روشن روشن راہوں والی سرکار بھی عظیم. عظیمی بھائیوں کے لیے دوسری طور پر شمس ہمارے رہبر ہیں دربار بھی عظیم. خدا نما جہاں نما ہے سلسلہ عظیمیہ، خدا نما جہاں نما ہے سلسلہ عظیمیہ، قبول شاہ دو جہاں ہے سلسلہ عظیمیہ. حسین رہنما ملے حسن عظیم و برخیا، حسین رہنما ملے حسن عظیم و برخیا، قلندروں کا رنگ ہے سلسلہ عظیمیہ. واجب الاحترام حاضرین و سامعین، میں بندہ پر تقصیر محمد رمضان عظیمی آپ سے مخاطب ہوں. آج کی میری یہ گزارشات والد گرامی ولی کامل حضرت صوفی محمد یامین عظیم رحمت اللہ علیہ کی مزار اقدس پر میں یہ عرض کر رہا ہوں. میرا وجدان میرا یقین کہتا ہے کہ ان کا فیض یقیناً اس محفل میں شامل ہے. اس وقت دنیا میں روحانی طور پر تقریباً 250 سلاسل روحانی کام کر رہے ہیں، جن میں سلسلہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی مین سلاسل ہیں، خاص سلاسل ہیں، باقی ذیلی ان کی شاخیں ہیں. جیسا کہ میرے بھائی محمود عظیمی نے بہت پیاری بات کہی کہ ایک مومن پر دوستوں یہ سنی سنائی باتیں نہیں، یہ آپ بیتیاں ہیں، جن بیتیاں بھی نہیں، آپ بیتیاں ہیں. سبھی صاحب آرام فرما رہے ہیں، عالم بالا میں ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی. انشاءاللہ ہمارا یقین ہے عالم بالا میں صوفی یامین رحمت اللہ علیہ کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ آج ان کی برکت کے قریب حضور قلندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضور قلندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ 1898 میں یوپی بھارت میں پیدا ہوئے. قرآنی تعلیم مولانا شیرانی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی. پھر اس کے بعد 1912 میں قلندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ نے میٹرک پاس کی. ذرا سنتے جائیے، موجودہ دور کے پڑھے لکھے والی ہے. 1913 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا. علی گڑھ یونیورسٹی سے بی اے پاس کیا. بی اے کے دوران امتحان کی تیاریوں میں حضور قلندر بابا علیہ رحمت اللہ نے اپنے نانا حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ، کس نے نام نہیں سنا ہندوستان کی بہت بڑی روحانی شخصیت ناگپور کی حضرت بابا تاج الدین کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں. حضور قلندر بابا رحمت اللہ علیہ کے بابا تاج الدین نانا ہیں، بابا تاج الدین کے نواسے ہیں حضور قلندر بابا علیہ سیدزادے. تو قلندر بابا رحمت اللہ علیہ اپنے نانا کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے. بابا تاج الدین نے وہی روک لیا. پیچھے امتحان تھے. قلندر بابا رحمت اللہ علیہ کے والد پہنچے کہ حضرت انہیں واپس کیجئے، بچے کا امتحان ہے. ورنہ جتنا پڑھ لیا ہے نا بس اس سے زیادہ پڑھ گیا پھر میرے کام کا نہیں کرے گا. 9 سال اپنے پاس رکھ کر بابا صاحب کی تربیت فرمائی، روحانی علوم ان لے لیے، تصوف کی طرف میدان ہوا. مولانا کافری رحمت اللہ علیہ کے علی گڑھ یونیورسٹی کے قریب قبرستان تھا، وہاں ایک مسجد تھی.
वहां तशरीफ ले जाते कलंदर बाबू रहमतुल्लाह अलैह। घंटों मौलाना काफिर रहमतुल्लाह अलैह के साथ बातें करते, उनसे रूहानी फैज़ हासिल करते। पाकिस्तान बन गया 1947, 1947 में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान तशरीफ लाए, कुछ अर्सा पिंडी रहे, फिर कराची तशरीफ ले गए। वक्त का ये अब्दाल हक कलंदर बाबू रहमतुल्लाह अलैह फुटपाथ पर बैठकर बिजली के फ्यूज वगैरह की दुकान खोली। फ्यूज वगैरह फुटपाथ पे बैठ के काम करते हैं। लोगों को नहीं पता कि ये छोटी सी मुख्तसर सी दाढ़ी वाला ये सूफी ये किस मकाम पर बंदा फाइज है। 1952 में 1952 में उर्दू डान निकलता था कराची से, उसके सब एडिटर बने कलंदर बाबू रहमतुल्लाह अलैह। और तसव्वुफ की तरफ ऐलान करता रहा। बिलाखिर हुक्म हुआ कि बाज़ाब्ता बैत और हुआ जाए। तो हजूर कलंदर बाबू रहमतुल्लाह अलैह अबुल फैज अली कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह 1956 में कराची तशरीफ ले गए। खंजरवाल लाहौर में जिनका मज़ार अबुल फैज अली कलंदर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, वो तशरीफ ले गए। हजूर कलंदर बाबू रहमतुल्लाह अलैह के पास पेश हुए कि सरकार में बैत होना चाहता हूँ। उन्हें बताया बेटा रात को आना भी जाओ। रात के 2 बजे बुलाया। कलंदर बाबू रहमतुल्लाह अलैह रात 10 बजे से जाके दरवाजे के बाहर बैठ गए। कई घंटे बैठे रह सकते थे और मखसूस वक्त पर अबुल फैज कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोला, सामने बिठाया, बैत किया और 3 फूंके मारी दम की अल्लाह के वली ने। पहली लिखते हैं रिवायात में हजूर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह वालों की बातें नूरानी, लोगों की बातें भी नूरानी हुआ करती हैं, रूहानी लोगों की बातें भी रूहानी हुआ करती हैं। कलंदर बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब पहला फूंक मारी मेरे पेशानी पर, सारी आलम नासूस की सैर करा दी। दूसरी फूंक मारी, दम किया, आलम अरवाह दिखा दिया। तीसरी फूंक में जब रूह आज़म ने आप फूंक मारी, अर्श वाला तक का मुशाहिदा करा दिया और पहली मुलाकात में खिलाफत देकर रुखसत कर। अल्लाहु अकबर। जहां कई साल चिल्ला कशी करनी पड़ती है, अबुल फैज कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर कलंदर बाबू रहमतुल्लाह अलैह को नवाज दिया। दोस्तों, बुजुर्गों की बातें नूरानी होती हैं, रूहानी होती हैं। आज इससे पहले कि हम कोई कश्मो करामात का जिक्र करें, आपके ईमान को ताज़ा करें, थोड़ा सा मैं सहारा लेना चाहूँगा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी और मौजज़ाती ज़िंदगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करना हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है। हमें हुक्म है, अल्लाह के नबी की अताअत हमें हुक्म दिया गया है और ये कहा अल्लाह ने जिसने मेरे हबीब की अताअत की तरफ उसने मेरी अताअत की। ऐसे ही भाई, तो अल्लाह के नबी की अताअत कैसे की जाए? अल्लाह के नबी की अताअत सिर्फ ज़ाहिरी बातों में न की जाए, अल्लाह के नबी के बातिनी रूहानी मिशन को ज़हन में रखा जाए। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी मिशन कैसा था, बातिनी मिशन कैसा था, हजूर सलाम के मौजज़ाती पहलू कैसे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, अल्लाह के नबी का शर्फ, अल्लाह के नबी की शान कुछ ऐसे अंदाज में है, खुदा की कसम हमारी नन्ही सी अकल के अंदर अल्लाह के नबी की अज़मत नहीं आ सकती। हमारी अकल मुख्तसर है, हमारी निगाह महदूद है, हमारी निगाह एक मखसूस अंदाज तक देख सकती है, मखसूस फासले तक देख सकती है, हमारे कान एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते। इस नन्ही सी अकल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत कैसे हो? सहाबे कराम, कुर्ने उला के मुसलमान, सहाबे कराम जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत ने, जिन्होंने अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा समझा, आइए उनका एतराफ सुनते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अबू बकर, जरा गौर से समाअत फरमाएं, हदीस के अल्फाज हैं, ऐ अबू बकर, तेरे दोस्त, तेरे यार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह के नबी की हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि अल्लाह के नबी का मकाम क्या है। मैं इशारा करूं, अल्लाह के नबी को जो उलूम अता हुए, बहुत सारे उलूम में अल्लाह के नबी जिब्राइल के भी मोहताज नहीं। हजरत जिब्राइल सलाम वही लेकर आते थे, कुरान नाज़िल हुआ,
شرعی احکام نازل ہوئے، مگر اللہ کے نبی تو وہاں بھی پہنچے جہاں جبرائیل نہیں گئے۔ جبرائیل نے جواب دے دیا، سدرۃ المنتہا پر آ کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرا مقام نہیں ہے، آگے کوئی نہیں گیا، آگے آپ نے جانا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا ہے، دینے والا جانے اور لینے والا ہے۔ کون کون سے راز ہیں سدرۃ المنتہا کے؟ کسی نے کہا ارے تو نے محمد عربی کو مکہ کی آمنہ کی بکریاں چراتے ہوئے تو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے بھی دیکھو نا، وہاں کی بات تو کرتے ہو کہ ہاں اللہ کے نبی بکریاں چرایا کرتے، جی بالکل، تجارت بھی کی، کھایا بھی، تجارت بھی کی، کام بھی کیے، شادیاں بھی کی، جہاد بھی کیے، سب کچھ معاملات کیے، مگر سدرۃ المنتہا سے آگے بھی تو گئے نا، اس مقام کو بھی تو دیکھو نا، اللہ نے کتنا نوازا ہوگا، کون کون سے علوم عطا کیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی کی شان ذرا سن لیں، خدا کی قسم میں ایک فکرہ کہتا ہوں، شاید ہضم نہ ہو، اعتراض لگ جائے، لیکن میں اپنے عقیدے کی بنا پر بات کرتا ہوں، اور یہ بات نہایت درد دل کے ساتھ بھی کہتا ہوں۔ پہلے اس طرح کی باتیں نہ کرنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، لیکن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جب سے میں نے ایک قول پڑھا، یقین کریں دل کی تسلی ہو گئی۔ اگر آپ اس بات فرما لیں، آپ بھی مستفید ہوں گے اس معاملے سے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، غور سے سماعت فرمائیں، یعنی دنیا کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اللہ اور اللہ کے نبی کے معاملے میں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا دنیا والوں سے، دنیا فتوے لگا دے گی، دنیا یوں کر دے گی، دنیا کو برا محسوس ہوگا؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، خدا کی قسم میری تو تسلی ہو کہ اللہ مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سوال کرنے والے سے کہ میں ڈرتا اس لیے نہیں ہوں دنیا والوں سے، دنیا کی باتوں کی مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں جب آیا تو اکیلا آیا تھا، جب آیا تو اکیلا تھا، جب مروں گا اکیلا مروں گا، قبر میں بھی اکیلا لیٹوں گا، حساب کتاب بھی اکیلا دوں گا، جنت میں گیا تو اکیلا جاؤں گا، جہنم میں اللہ نے خدا نہ کرے گیا تو وہاں بھی اکیلا ہوں گا۔ یہ دنیا والے بھی کہاں سے آ گئے؟ دنیا والوں کی پرواہ، دنیا والے تو اللہ کے ولیوں کو بدنام کر دیا، سب باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے ولی تو پیچھے رہ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، کہنے والا تو اللہ کے نبی کو جادوگر کہہ دیا، نہیں مانے، دیکھ کر بھی نہیں مانے، معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ دوستو دنیا کی پرواہ مت کیا کرے عقیدہ کے بارے میں، چھوڑ دیے نظریہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کہیں کسی کو جینے نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور فضیلت اس کے بارے میں صحیح طور پر آگاہ ہی نہیں کیا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی شان ہی نہیں بتائی کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کے نبی کا فضیلت، کمالات، فضائل، خدا کی قسم یہ ایسا مطلب ہے ہمارے عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے چند باتیں ایمان کی تازے کرو، پھر بابا صاحب کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں، اپنے موضوع مکمل کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ سفر پر ہیں، صحابی سے کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام کر لیا جائے، تھک گئے ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیں، میں پہرا دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، صحابی تلوار لے کر پہرا دے رہے ہیں، آگے پیچھے کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے میں نے دیکھا، میں اللہ کے نبی سو رہے ہیں، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، میں پہرا دے رہا ہوں، سامنے دور درخت کھڑا ہے، میں نے دیکھا کہ درخت کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے، ادھر ادھر جھکا اور زمین سے جڑوں سمیت پھٹتا ہوا، زمین کو پھاڑتا ہوا اور چلتا ہوا آ کے بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر میرے قریب آ کے جھکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا، پھر سیدھا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، پھر وہیں جا کر جڑ گیا۔ وہ کہتے صحابی میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ درخت کیسے آ گیا، پھر جا کے جڑ گیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، صحابی حیرت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے،
معاملہ بڑا عجیب ہوا. کیا ہوا میرے صحابی؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا وہ جو سامنے جو درخت ہے نا وہ چلتا ہوا آیا, جڑیں اکھاڑتا زمین کو پھاڑتا ہوا آیا اور آگے میرے قریب کھڑا ہوا, آپ کے اوپر جھک گیا, پھر سیدھا ہو گیا, پھر واپس چلا گیا. اللہ کے نبی مسکرائے, اللہ کے نبی مسکرائے. اس صحابی سے کہا اے میرے صحابی, کیا پیاری بات فرمایا, یہ درخت اللہ سے درخواست کر رہا تھا, اللہ سے اس درخت نے درخواست کی, یا اللہ تیرا سونا آیا ہے, تیرا دوست آیا ہے, تیرا نبی آیا ہے, میں جا کے سلام نہ کروں؟ یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے, جسے درخت سلام کرتے ہیں, جس کا حکم اونٹ جانور چرند پرند کائنات کی ہر چیز مانتی ہے. ایک انصاری صاحب آتے, یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا, کیا ہوا تیرے اونٹ کو؟ یا رسول اللہ بس یہ ہے کہ وہ بولا ہو گیا ہے, پہلے وہ کام کرتا تھا, اب ہم اس کے کام میں نہیں لا سکتے, ہڑکایا جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اب تو کھانے کو لوٹتا ہے, ہماری تو معیشت کا, کاروبار کا, تجارت کا سارے معاملہ اسی پر ہے, اچھا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے باغ میں اس کو قید کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا آؤ, صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے نظر پڑے. جب اس باغ میں قریب پہنچے, اللہ کے نبی سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آگے مت جائیے, اونٹ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے, کہیں اونٹ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, یہ مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتا. اللہ کے نبی اکیلے آگے گئے, اس اونٹ نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو پہچان لیا. میں تو یہ کہوں گا اللہ کے نبی کو دیکھا تو پہچان لیا. اللہ کے نبی قریب گئے, اس اونٹ نے اپنا سر اٹھایا اس اوپر اور اللہ کے نبی کے قدموں میں سجدے میں گئے, سجدہ کیا. اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو گردن کے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر اس صحابی کا حوالے کرتے ہوئے لو اب یہ پہلے سے بھی زیادہ کام کرے گا, پہلے سے بھی زیادہ کام کرے گا. ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا. دوستوں میں کہا یہ تمثیلی قصے نہیں, یہ تخیلاتی پروگرام نہیں, یا حدیث کے مستند باتیں سنا رہا ہوں. میں بھی الحمدللہ مسجد میں عشاء کی تعلیم میں اور صبح کی تعلیم میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات بیان کرتا ہوں. ایک کتاب میں نیٹ سے منگائی ہے جس میں اللہ کے نبی کے 2000 معجزات لکھے ہوئے ہیں. جتنے مصنف اکٹھے کر لیے نا 2000, اللہ کے نبی کے معجزات کو تو شمار کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی کے اتنے معجزے. ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اور ایسے آ رہا ہے جیسے پناہ لینا چاہتا ہو. اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا, صحابہ کرام, اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا غور فرمائیں, ذرا عقیدہ بھی درست کر لیں. اس اونٹ کے جب پیچھے چھپا وہ اونٹ, صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ کہوں گا نا کہ پھر صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی اونٹوں کی زبان سمجھتے ہیں, اونٹوں کی بولیاں سمجھتے ہیں. تبھی تو پوچھ رہے تھے یا اللہ کے نبی یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا تو کس کا ہے, کیوں بھاگ کر آیا ہے, اپنے مالک سے بھاگ کر آئے ہو, کیوں آئے بھاگ کر؟ اس اونٹ نے کہا یا رسول اللہ باقی میں بھاگ کر آیا ہوں, میں اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوں, میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ میں بچہ تھا جب انہوں نے مجھے خریدا تھا, پھر انہوں نے مجھے خصی کر دیا, پھر میں نے ساری زندگی پہ گزاری, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب یہ مجھے ذبح کر کے میری بوٹیاں گوشت کھانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ تو بھاگ ہی آ گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا تو باقی دو صحابی آئے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے, ہمارے گھر سے بھاگ کے آ گئے. ہمارا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے, تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں یا رسول اللہ پروگرام تو یہی ہے, پر ویسے میرے ہاتھ فروخت کر دو. اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو ہدیہ دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اونٹ کو قبول کیا اور جنگل میں چھوڑ دیا. جب وہ آزاد ہے, جب وہ آزاد ہے. اب ایک یہاں سے واپس لوٹتے اللہ کے نبی قیام کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے, یا رسول اللہ کھانا کون پڑ گیا ہے, سالن نہیں ہے. صحابہ کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, سینکڑوں میں ہوگی نا بھائی, جب جہاد کے لیے آتے جاتے سینکڑوں کی تعداد تو ہوتی. اچھا یہ بات ہو رہی تھی, ایک شہد کی بچی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, شہد کی بچی اللہ کے نبی کے گرد پھرپھرا رہی ہے. صحابہ کرام کا پھر وہی بات عقیدے کی آ جاتی ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے مکھی, یہ مکھی کیا عرض کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کرام کھانے کی وجہ سے پریشان, سالن نہیں ہے, کھانا کم ہے, کھانا پینے پتہ نہیں, ہم نے غار میں ایک چھتا بنایا ہوا اس میں شہد ہی شہد ہے, ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے, ہم کہنے کے لیے آئی ہیں کہ یا رسول اللہ کسی کو بھیج کے وہ شہد منگوا دو اور صحابہ کرام کھا لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بھائی سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر پسند آتی بات تو سبحان اللہ کہتے کریں، اور آپ کا خوشی میں میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی بھائی۔ تو شہد کی مکھی نے جب اللہ کے نبی کو داستان سنائی، اللہ کے نبی نے کہا علی جاؤ شہد توڑ، اور ایک صحابی کو ساتھ کیا، حضرت علی کو صحابی گئے شہد کو توڑ کر لائے، صحابہ کرام نے نوش فرمایا، وہ مکھی پھر بنا رہی ہے، پھر اللہ کے نبی کا طواف کر رہی ہے، یا رسول اللہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ شہد تو توڑ لیا، مقصد حل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں سنیے ذرا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عظیمی لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ سورہ نمل چونٹی کا واقعہ تو قرآن میں ہے، چونٹی کی گفتگو سلیمان علیہ السلام سے قرآن میں ہے، خود کا ذکر قرآن میں ہے، تمام کلیم پلید پر حکومت کی سلیمان علیہ السلام کی۔ اب میرا سوال بنتا ہے بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبری افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ یقین نبی کریم علیہ السلام افضل ہے۔ اگر حدود پرندے کی آواز، وہ زبان، چرند پرند حیوانات جنات حشرات الارض تمام مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جن کے صدقے میں اور نبیوں کو نبوت عطا ہوئی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا اب کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فرمایا کہ میں نے اس مکھی سے ایک سوال کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں نے شہد کی اس مکھی سے ایک سوال کیا تھا، اے مکھی یہ تو بتا تمہارا جو یہ چھتا ہوتا ہے اس میں نہایت شیریں میٹھا شہد ہوتا ہے، پاکیزہ مصفہ قسم کا، جراثیم سے پاک، کہ بھائی ڈاکٹر لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتا ہے اینٹی سیپٹک ہے، زخموں پر لگایا جاتا ہے شہد، اینٹی سیپٹک بھی ہے، جراثیم سے پاک ہوتا ہے، مشفہ ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، یہ میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ یا رسول اللہ پھر مکھی نے کیا جواب دیا؟ اس مکھی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اس مکھی نے کہا کہ ہم جب اپنے چھتوں سے اڑتی ہیں ہمارے ہاں بھی ہماری انچارج ہوتی ہیں، جیسے ہمارا کوئی لیڈر ہوتا ہے، ہمارا کوئی انچارج ہوتا ہے، ہماری بھی انچارج مکھی ہوتی ہے، ہم جا کے وہ کہتے ہیں بیبیوں جاؤ اڑ جاؤ اور جا کے اپنی خوراک تلاش کرو، ہم باغوں میں جاتے ہیں، پھولوں کا عرق چوستے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور اپنے چھتے میں شہد کو ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کو شہد بنا دیتا ہے۔ بی بی سوال پورا نہیں ہوا، یہ بتاؤ اللہ کے نبی سوال کر رہے امت کو بتانے کے لیے، اپنی لم کے لیے نہیں، امت کو بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو پتا تھا، امت کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ شہد کی مکھی نے کہا کہ ہم ایسے شہد چوستے ہیں تو شہد بن جاتا ہے، عرق چوستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ پھول تو ایسے ہوتے ہیں جو کڑوے کے سیلے ہوتے ہیں، وہ پھیکے ہوتے ہیں، سارے تو پھول میٹھے نہیں ہوتے، لیکن سارے پھولوں کا عرق میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ اس مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مکھیاں اپنی خوراک لے کر اپنے لبوں سے عرق چوستی ہیں، پھیکے کڑوے کسیلے میٹھے ہر قسم کے پھولوں کا عرق چوستی ہیں، ہماری ملکہ ہماری انچارج مکھی کہتی ہے اب تمہیں اللہ نے خوراک دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کے صدقے سے اس کڑوے پھیکے کسیلے عرق پھولوں کے عرق کو شہد مصفہ اور لبے شیریں اور میٹھے شہد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ مکھیاں درود پڑھیں، وہ پھیکے کڑوے کسیلے پھولوں کا عرق میٹھا شہد بن جائے۔ علماء حق نے حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کیا وجہ ہے، پھر کیا ایسے ہو سکتا ہے اور کیوں نہیں ہوگا؟ اگر مکھیوں کے پھیکا کڑوا کسیلا وہ عرق میٹھا شہد درود شریف کی وجہ سے بن سکتا ہے، تو دوستو درود شریف پڑھنے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح باتیں سنا کے میں ایک سکیچ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت کلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سکیچ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جو روحانی علوم کے جو وارث ہیں، ان کی سوچ، ان کی طرز فکر کیا ہوتی ہے، ان کا مشن کیا ہوتا ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر حاضری کے لیے بیتاب رہتے تھے۔ انہوں نے ایک نعت لکھی اور چاہتے تھے کہ روزے رسول پہ جائیں۔ اب روزے رسول پہ جب جانے لگے، اس وقت تو قافلے چلتے تھے، تو ایئرپورٹ پہ ماشاءاللہ ایروپلین پہ بیٹھے اور چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے، پہلے وہ قافلے چلا کرتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، امیر مکہ نے خواب دیکھا، امیر مکہ نے خواب دیکھا کہ اس قافلے میں مولانا جامی جا رہا ہے، اس کو روک لو،
اس کو روزے رسول میں جانے مت دو. امیر مکہ نے پہچان لیا اور جا کے ان کو کہا بابا جی آپ نہ جائیں. رک گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر جذبہ اٹھا عشق کا. عشق مصطفیٰ پھر منشل ہوا سینے میں. پھر چل پڑے. پھر امیر مکہ نے خواب دیکھی. اللہ کے نبی نے کہا تجھے کہا تھا نا جامعہ ہے اس کو روک نہ آنے دو, مدینے میں داخل نہ ہونے دو اسے. پھر روکا, پھر واپس کر دیا. تیسری مرتبہ بھی یہی معاملہ ہوا. اب تیسری مرتبہ امیر مکہ نے تھوڑی سی سختی کی, جیل میں ڈال دے. بابا جی مان نہیں رہے. کہا جو ہے نہیں جانا تم نے. جب تیسری دفعہ جیل میں ڈالا, اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی امیر مکہ کو. پھر فرمایا پگلے تو نے ہمارے دوست کو جیل میں ڈال دیا. یہ تو ہمارا دیوانہ ہے, یہ تو ہمارا عاشق ہے. بات یہ ہے کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے اور وہ یہ نعت میرے روزوں پر پیش کرنا چاہتا ہے. خدا کی قسم اگر اس جانی نے وہ نعت کا شعر میرے روزے پر پڑھتے مجھے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑ جائے, مجھے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑ جائے. اور اس سے فکرے کا اندیشہ ہے. دوستو اللہ کے نبی کی شان بزبان علماء کرام, صوفیہ کرام کو فوراً خیال لے لیں, علماء کرام نے کیا کہ شان بیان کی ہیں. دوستو میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی جو روحانی اور وہ ذاتی پہلو ہے وہ بھی تو سنت ہے نا. ان سنتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ بھی تو سنت ہے نا. اللہ کے نبی کی ظاہری سنتوں کو بھی اپناؤ, اللہ کے نبی کی باطنی سنتوں کو بھی اپناؤ. حاجی فضل حسین جالندھری موجودہ دور کا واقعہ سناتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بابا صاحب کی کرامات کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ اللہ کے غریب یہ کیسا کرتے ہیں. کیا یہ جادوگر ہوتے ہیں؟ کیا یہ نظر بندی کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں آج جذبات میں آ کے ایک بات سنا رہا ہوں کیونکہ اپنی ذاتی بات جب سنائے نا اس کا کوئی گواہ ہوتا ہے. دوسرے کی بات کتاب پڑھی ہوئی کچی پکی ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے نا بھائی. یہ میرا بیٹا سامنے کونے میں کھڑا ہے سلمان, دیکھ لیں سب ہاتھ میں موبائل دیکھ لیں. میرا بیٹا ماشاءاللہ انجینئرنگ کی ہے اس نے. یہ میرا بیٹا سلمان جب پیدا ہوا ماشاءاللہ 22-23 سال عمر ہوگی اس کی. جب یہ پیدا ہوا سنیے اللہ والے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں. یہ کوئی بھانوتی کا کھیل نہیں ہے, یہ کرامات ہیں بزرگوں کی. یہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود یہاں ہیں. میری امی جی کراچی گئی ہوئی تھی کیونکہ بچہ ہونا تھا, ڈلیوری ہونی تھی وائف کی. سن رہے بہت سارا سوال پڑھنا ہے. بھائی شاہد عظیمی صاحب تشریف رکھتے ہیں کہیں پر. بھائی شاہد عظیمی صاحب ان کے والد سے صوفی عبدالقیوم صاحب عظیمی کے ہمارے سلسلے کے. تو ابا جی صوفی صاحب کا معمول تھا, قبلہ صوفی صاحب کا معمول تھا, وہ سائیکل پر بازار جایا کرتے تھے. ذرا غور سے سماعت پڑھ رہے لوگوں نے دیکھا ہوگا صوفی صاحب کو جاتے ہوئے بازار میں سائیکل پہ جاتے تھے, کپڑا کوئی کام شام خریدا کوئی چیز دی اور پھر واپس آ جاتے تھے. تو اب ہوا یہ کہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا. میری وائف وہ خالی ہو گئی نپاکی چھینے کی حالت سے. مجھے کہنے لگی کہ قیوم کی بیٹی میری جاننے والی ہے, چلو ان کے گھر چلتے ہیں. اکرم عظیمی کی گھر والی کی ہمشیرہ, شاہد عظیمی کی ہمشیرہ بگ روڈ میں رہتے تھے. تو میں نے اپنی وائف کو بچوں کو گود میں لیا, سے اٹھایا, ٹیکسی میں ڈالا اور چلے گئے. آگے قیوم بھائی بھی تھے, قیوم کی گھر والی بھی تھی, سارے بچے پیچھے تھے. قیوم بھائی نے میرے ہاتھ سے سلمان کو لے لیا اور کہنے لگے رمضان بھائی یہ آپ کا سلمان بیٹا کب پیدا ہوا؟ میں نے کہا کہ اب ماشاءاللہ 40-45 دن فرام دن ہوا تھا. اچھا آپ بھی مجھے بتانا, سچ بتانا, اچھی جگہ پہ کھڑوں کے بات کر رہا ہوں. جو کرامات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے میں فکریہ بھی دے رہا ہوں, ان کو میں فکریہ بھی دے رہا ہوں. جو کہتے ہیں جی نہیں یہ کیا ہوتی ہے کرامات, کیا ہوتے ہیں بزرگوں کی منصوبوں کے پیچھے, ان کو بتانا چاہتا ہوں. ایسے نہیں, اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث ہوتے ہیں لوگ. تو میں نے کہا بھی پوچھو کیا بات ہے؟ فرمایا رمضان سچ بتانا کب اطلاع دی تھی؟ میں نے کہا جی میرا بیٹا جو ہے یہ میجر آپریشن سے ہوا تھا, اور آپریشن میں چونکہ پاکستان نیوی میں چھوٹا سا آفیسر تھا تو آپریشن 10 بجے ہوا. اور میں نے جو فرمایا اطلاع کب دی تھی تم نے گھر بچے پیدا ہونے کی, بچہ ہوگا بچی بھی کب اطلاع دی تھی؟ میں نے اطلاع میں نے دی تھی جب وائف کو ہوش آ گیا تھا اور تقریباً 4-4:30-5 بجے شام میں نے اطلاع دی تھی. اب مسکرائے شاہد بھائی کے والد عبدالقیوم عظیمی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ آرام دے, جنت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. وہ ہنسے. میں نے کیوں قیوم میں ہنس رہے ہو؟ کہہ رہے خدا کی قسم رمضان بھائی ہمیں صوفی صاحب نے صبح 8:30 بجے بتا دیا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے. صوفی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟
میں نے تو شام 5 بجے اطلاع دی، تم کہہ رہے صبح 8 بجے بتا دیا تھا، کیسے یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے بھائی صوفی صاحب آئے تھے، آتے ہیں بازار آتے تھے میرے پاس، انہوں نے پان کی بھی دکان کی بھی تھی، کوکا بنایا ہوا تھا ان کے والد صاحب نے، تو صوفی صاحب بیٹھے نا تو قیوم بھائی نے کہا صوفی صاحب آج آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے آپ بہت خوش ہیں، آپ کے چہرے پہ گلنار ہو رہا ہے آپ کا چہرہ، تو خوشی کی بات ہے، لگتا ہے رمضان کے ہاں بچہ کوئی طلاع آ گئی ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ہاں یار والدہ تو گئی بھی ان کی، اب وہ تو رمضان تو پتہ نہیں کب اطلاع دے گا، رمضان تو پتہ نہیں اطلاع کب دے گا۔ رات زیبا فقیر آیا تھا، میرے والد صاحب نے کہا جس زیبا فقیر سے میرے والد کو فیض ملا، کہتا رات میری آنکھ کھلی، صوفی صاحب کہہ رہے ہیں رات کے 2-2:30 بجے آنکھ کھلی، دیکھا زیبا فقیر کھڑا ہے اور دھمال ڈال رہا ہے، دھمال ڈال کے صوفی پوترے دی مبارک ہوئے، صوفی پوترے دی مبارک ہوئے، مٹھائی بھی مانگ رہا تھا، میں مٹھائی لے آیا ہوں، ختم پڑھ دوں کی مٹھائی تقسیم کر دی ہے۔ اب سوال ایک رہ جاتا ہے، بات آنو قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، یہ میرے تمہید اس لیے باقی ہے آپ کے ذہن میں اللہ کے نبی کا سکیچ، بزرگوں کی کرامات کا ایک تصور بیٹھ جائے کہ یہ کرامات ہوتی کیا ہے۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے، کیا مرنے کے بعد روح سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا روحیں آتی ہیں، مل سکتی ہیں خواب میں، بیداری میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تو ملتے، حدیث ہے سب کو پتہ ہے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب رہ گیا معاملہ بیداری کا، معاملہ رہ گیا بیداری میں، کیا بیداری میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی ہاں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ واقعہ سنا دو، حاجی فضل حسین جلندری رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند سے تعلق ہے، ادارے تعلیمات اشرفیہ جن کی کتابیں موضوعات کے میں کتاب میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں، یہاں تعلیم کراتا ہوں مسجد میں، وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی جو میں سنانے جا رہا ہوں، ابھی میں سنانے جا رہا ہوں، اس واقعہ کے چشمدید گواہ اب بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ واقعہ کیا ہوا؟ حاجی فضل حسین جلندری رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے، عالم بھی تھے، عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، پیش اعتبار سے عالم بھی تھے۔ کہتے 65 برس کے ہوئے حضور بھائی، جب حاجی فضل حسین 65 برس کے ہوئے تو فارغ پڑ گئے، دماغ پڑ گیا، فارغ جانتے آپ جسم ساکت ہے، زبان گم ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں لوگ آ رہے زیارت کر رہے ہیں، حضرت صاحب کی کیا لگتا ہے بابا جی کا چل چلا ہوا ہے، سب کو مشکل بچیں گے، کئی دنوں کے پڑے ہوئے ہوش بس ایسی۔ تو اچانک کیا ہوا، ایک رات تہجد کے بعد دیکھا شاگرد کچھ بیٹھے بیٹھے تیمارداری کے لیے، بابا جی کے ٹانگوں میں سے حرکت ہوئی ایسے کب کبھی تاری ہوئی اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہہ رہے یا رسول اللہ یہ تو میرے پاؤں ہیں، یہ تو میرے پاؤں ہیں، اپنے پاؤں سکیڑ رہے ہیں، اپنے پاؤں چھپا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب کیا ہو گیا آپ کو بولنے بھی لگ گئے، آپ کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی نے میرے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا، جب اللہ کے نبی کا ہاتھ میرے پاؤں کو چھونے لگا میں نے فرد ادب سے سکیڑ لیا کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ میرے پاؤں کو نہ لگ جائے، ادبی ہو جائے گی، پورے جسم کا فالج ٹھیک ہو گیا مگر پاؤں میں لگ رہا ہے باقی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اے فضل حسین ابھی تمہاری زندگی کے 30 سال اور باقی ہیں۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں ادارہ تعلیمات اشرفیہ والی جو کتاب لکھی ابھی بھی زندہ ہے، جا کے کنفرم کرنا، رمضان عظیم صاحب اچھی باتیں نہیں کرتا ہے الحمدللہ۔ فرمایا اس واقعے کے چشمدید گواہ اب بھی موجود ہیں کہ ٹھیک 30 سال کے بعد حضرت صاحب کا وصال، ٹھیک 30 سال کے بعد ان کا وصال۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے معجزات اور روحانی زندگی اور باطنی پہلو یہ بہت ایک امپورٹنٹ موضوع ہے۔ آئیے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات کا ذکر محض ایمان تازہ کرنے کے لیے، ان کا میں احاطہ نہیں کر سکتا کہ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات زیادہ بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ ان کی کرامات اللہ بابا کی کرامات اور ہوتی ہے۔ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے حضور ایک گونگی بچی کو پیش کیا گیا۔ خواجہ صاحب فرماتے، خواجہ صاحب ہے میرے پیر مرشد، ہم سب کے مرشد گرید خواجہ شمس الدین عظیم صاحب وہ غزل دعوت برکات والیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک گونگی بچی کو قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ حضور پیش کے سرکار کچھ نظر کرم کرے، بولتی نہیں۔ اب وہ قلندر وقت کے ابدال تھے، عہدے پر فائز تھے۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ اس بچی سے پوچھ رہے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے شاید اس بچی کی عمر تقریباً 16-17 سال کی بچی ہوگی، پیدائشی ہوگی، ساری زندگی نہیں بولی، 17 سال سے نہیں بول رہی تھی۔ خواجہ صاحب فرماتے پوری بچی سے قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرا، بتا بیٹی تیرا نام کیا ہے؟
بیٹی بتا تیرا نام کیا؟ یہ لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. بابا صاحب نے پھر پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی پھر پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی ہے. بابا صاحب نے ہاتھ اٹھایا بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ غصے میں ہاتھ اٹھایا. بچی نے بولنا شروع کیا. آج تک بول رہی ہے, آج تک بول رہی ہے. اب تو بچوں والی بن گئی ہوگی وہ کراچی میں. ایک شخص کو پیش کیا, گھٹنے جوڑ گئے, معصوم 20-25 یا 30 سال کی صورت, اس کو اٹھا کے لے کے آئے. کلندر رحمۃ اللہ نے سر کی سرکار کچھ نظریں کریں. دوستو یہ جادو نہیں ہے, اللہ نے اپنے بچوں میں اختیار دیا ہوا ہے, اللہ کی عطا ہے, ذاتی نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کے نبی کی نظر عنایت ہے, فیض ہے, فیضان نبوت ہے. یہی تو فیضان نبوت ہے جو تاجہ بجانے رہے گا. موضوع شخص کو پیش کیا گیا تو کلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں. اب وہ شخص نے کہا سرکار جب سے پیدا وہ کھڑے نہیں ہو سکا, میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ میں جو کہوں بس آپ کھڑے ہو جائیں. میں کہنے کی طور پر ان کا کھڑے ہو جائے بس آپ, بس انہیں ہمت کی کھڑا ہوئے سیدھی طور پہ ہو جائے. کیا سمجھے آپ نے نہیں کی کتاب کا واقعہ ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, احتمال چلے مان لے. تم آپ کی بات میرے والد صاحب نے دیکھا, اکثر نے دیکھا ہوگا الحمدللہ. میں 60 سال کا نہیں ہوا, میں اس نظر کی اینک کے بغیر اخبار نہیں پڑھ سکتا. نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے. میرے قبلہ والد صاحب صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ وقالہ, ان کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب پہنچ چکے تھے, اور اینک کے بغیر قرآن شریف پڑھتے تھے. میں نے پوچھا بابا جی اخبار بھی پڑھتے تھے؟ ماشاء اللہ اخبار بھی پڑھتے تھے ماشاء اللہ. دیکھیں لوگوں نے تصدیق کرنے والے بیٹھے ماشاء اللہ, تعریف کرنے والے ہزاروں میں بھی. تو پوچھا بچی یہ کیسے؟ اب خواجہ صاحب آئے آگے لگ رہے ہیں پوچھی لے گئی. کچھ لوگوں کی میری باتیں بڑے عجیب سے لگ رہی ہیں, لیکن یہ حقائق ہیں. حقائق کو اس طرح قصہ کیسے جھٹلائیں گے, کیسے کہیں گے سورج نہیں چمک رہا ہے؟ تو جیسے کہ سورج ہے ہی نہیں بھائی, تو عقل گندہ ہوگا کہ سورج چمک, سورج تو کیسے ہوگا؟ خواجہ شمس الدین چمک رہا ہے, مرشد حکیم حیات ہے, فیض اتار رہے ہیں. تو کلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کراچی میں بارش ہو رہی تھی, برسات ہو رہی تھی, فوار پڑ رہی تھی. تو اندر کلندر کو رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے, وہ بندے ناچیز میں نے وہ ہمارا دیکھا ہے کراچی میں جہاں کلندر بابا قیام فرماتے تھے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ جی حضرت صاحب یہ سچے موتی بنتے ہیں سیپ میں, یہ تذکرہ کیسے بنتے ہیں؟ تو کلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا خواجہ صاحب آپ بتاؤ کیسے بنتے ہیں؟ کہ سرکار ہم نے تو سنا ہے کہ سیپ ہوتی ہے مخصوص منہ کھول کے رکھتی ہے, بارش کا قطرہ مخصوص اس میں جاتا ہے, وہ منہ بند کر لیتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سچے موتی بن جاتی ہے. ایسے ہے نا بھائی, ایسے سب جانتے ہیں. فرمایا خواجہ صاحب ایسے ہی ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, اور میں باہر گیا, باہر مٹی کے کٹورے پڑے ہوئے تھے, تو ان میں پانی جمع ہو گیا تھا بارش کا. تو بارش کا پیالہ کٹورا وہ خواجہ صاحب نے کلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا, اور ایک ڈراپر جس سے ناک کان میں دوائی ڈالی جاتی ہے وہ لا کے بابا صاحب کے ساتھ کلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا. کلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ بارش کا پانی ایسے بھرا ڈراپر میں, اور نظر مرکوز کی جیسے مراقبے میں کرتا ہے ایسے کر کے پچکاری کر دبایا اس کو, جتنے قطرے یہ سارے سچے موتی بن چکے. اللہ کے ولی نے سچے موتی بنا کے دکھائے. فرمایا صاحب یہ اکٹھے کر لو اور نظر کے مریض کو دیا کرو. جب قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لے گئے, بھائی علی احمد کے ساتھ ایک دفعہ واقع گئے تھے, 2 دفعہ تشریف لے گئے, تو خواجہ صاحب نے فرمایا صوفی صاحب نے وہ اپنا حصہ سر میں ڈال کے آنکھوں میں ڈال دیا. اللہ اکبر, 90 سال کی عمر میں بھی نظر. سرکار میں پھر کہوں گا بھانمتی نہیں ہے, یہ کس سے کہانیاں نہیں ہے, یہ دین اسلام کی باتیں ہیں. تصوف, طریقت, روحانیت عین اسلام ہے. اسلام کا مغز ہے, اسلام کی روح ہے, اسلام کی روح ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک اور عرض کی حضرت اللہ پہ کی رضا پہ میں راضی رہتی ہوں, شادی شدہ ہوں, مگر اولاد نہیں ہے, پیٹ میں رسولی ہو گئی ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ میں اولاد کے قابل نہیں ہوں, اور رسولی بھی بہت بڑی بن گئی ہے. یہ بھی کوئی میں اللہ کی رضا اس پہ بھی خوش ہوں, مگر افتاد یہ پڑی ہے, مصیبت یہ پڑی ہے کہ میرا خالق مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اولاد نہ ہونے کی بنا پر. اور ان کی ایسے انداز میں بیچاری ہو پڑی, روتے روتے اس کا سر بابا صاحب کے قدموں میں جا کے لگ گیا. بس بابا صاحب کا دل پسیج گیا. ابھی بھی کو بس بابا صاحب نے اسی میں ویسے اعتراض کیا, فرما
तो जाके चेक कराओ। अब जाके चेक कराया तो रसोली खत्म हो चुकी है, डॉक्टर का रसोली नहीं है, खत्म है। अल्लाह अकबर। एक साहब है कि बाबा जी बेटे का ऑपरेशन है, दुआ करें ऑपरेशन ठीक हो जाए, दुआ करें ऑपरेशन कामयाब हो जाए। बाबा साहब मुस्कुराए, रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, फरमाया ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। गलत कह रहे डॉक्टर, अब कहाँ वो एडमिट होंगे, बाबा जी तुमसे मिले भी नहीं। पर अब ये है रूहानी इल्म, ये रूहानी इल्म है। ये जैसा हमारे पास साइंस के इल्म है ना भाई, हमारे पास भी साइंस के इल्म है ना। इस डिबिया में बंद है, बटन दबाऊंगा मेरी बात हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मैं चाहूं बटन दबाऊं तो मेरी बात ऑस्ट्रेलिया हो जाए, बटन दबाऊं तो मैं यहाँ से बैठ कर अमेरिका में बात कर सकता हूँ। इस पे हमारा यकीन है ना सब कि हाँ यहाँ मेरा कसम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अल्लाह के वली की करामत सुनो तो मुंह ऐसे ऐसे बन जाते हैं, कैसे समझते हैं कि पता नहीं यार ये कैसे किससे कहानी सुना। फरमाया कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। फरमाया सरकार और डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है, फरमाया जाओ उसकी नाफ टल के नाफ ठीक करा दो, बोला ठीक है उसका। वो साहब बाहर निकले, खाजा साहब आ रहे थे, कह रहे कि बाबा साहब ने मुझे टरखा दिया, टाल दिया मुझे, मैं दुआ के लिए हाजिर, मेरे बेटे का ऑपरेशन है। और बाबा साहब ने कहा जनाब, खाजा साहब ने फरमाया अच्छा फिर हरज किया है, जाके नाफ एक बार चेक तो करा लो। वो जाके नाफ चेक कराई और बाकी उसकी नाफ थी, डॉक्टर ने चेक की पेट का दर्द सारा ऑपरेशन की जरूरत है। आइए फिर बात नहीं आ जाती है दोस्तों, जाती बात में बड़ा मजा आता है। ये दोस्तों जाती बात में मजा आता है ना, जिनके साथ बीती है बात में सहारा लूंगा, अरे कम वक्त तूने पी ही नहीं। जिसको शराब मार्फत थोड़ी सी झलक नजर आए ना उसको पता चलता है। अब एक शख्स है जिसको कभी सर दर्द नहीं हुआ, उसको आप कैसे समझाएंगे सर दर्द ऐसा होता है? बता सकते हो? नहीं भाई, वो जब होगा तभी पता चलेगा सर दर्द कैसा होता है। जब कभी झलक नजर आएगी सरकार की, बुजुर्गों की ज़ियारतें होंगी, तहज्जुद पढ़ेंगे, मुराक़बा करेंगे, मुकाशफा होगा, बशारतें होंगी, इनामात मिलेंगे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमको उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। इनाम का वकालत कोठी, जिनके बंगले हैं वो इनाम है, मैं कहता हूं वो तो आज़माइश है, वो इनाम नहीं। इनाम क्या चीज है? इनाम है इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के नज़ारे दिखा देता है। एक दफा की वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ और भाइयों के साथ बड़ा अच्छा मामला था उनका, मैं कह सकता हूँ